علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اس قالا جب کہا اس نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، اتأتون الفاحشۃ کیا کرتے ہو تم بے حیائی، ما سبقکم نہیں کی تم سے پہلے کسی ایک نے، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہان والوں میں سے، انکم تحقیق تم، لتأتون آتے ہو، رجالا مردوں کے لیے، مردوں کے پاس، شہوتاً اپنی خواہشات کے لیے، من دون الناس سوائے عورتوں، بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون جو حد سے نکلنے والے، وما کا تھا جواب قوم ہی اس قوم کا، اللہ مگر کہ اخرجو نکال دو بستی سے، انہم تحقیق یتطہرون بہت پاک رہنے والے، فانجیناہ پس نجات، واہلہ کو، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی کو، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر، مطرا برسانا پتھر، فانظرنا پس دیکھ، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ الانجام مجرمین گناہگاروں کا یا مجرموں کا۔ اس کے اندر قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سمودیوں کے بعد یہاں پہ تذکرہ جس قوم کا ہے وہ ہے لوط کی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم تھی جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ ہارن بن آزر کے بیٹے تھے۔ ایک تو آزر وہ مشہور ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام بتاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے، یہ ان کے، اور یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، ہارن بن، ان کا نام ہارن تھا اور بھائی کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اسلام تھا، تو اسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ سمودی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنی قومیں آئیں وہ بنی اسرائیل کہلائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے لوطی، یہ بھی اسی دور میں تھے، اور انہوں نے شام میں ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر، ایک بستی تھی اس کا نام تھا سدوم، اس کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں جا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور برائیوں سے روکنے کا حکم دیا، نیکیوں کا حکم دیا، سمجھایا، ڈرایا ان کو۔ لیکن یہ ایک ایسی بدبخت قوم تھی، ملعون قوم تھی، کہ ان کی قوم میں یہ برائی تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ دمشق کے اندر ایک خلیفہ گزرے ہیں ولید بن عبد الملک، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی برائی تھی کہ قوم لوط سے پہلے یہ کسی میں نہیں پائی جاتی تھی، اور یہ ناپاک فعل جو تھا صرف انہی میں پایا جاتا تھا۔ مرد جو تھے وہ مردوں کے ساتھ، عورتیں جو تھی وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتی تھی، اور جہالت کی انتہا تھی کہ وہ اس بات کو غلط بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو بڑا ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ تمہارا فعل غلط ہے، تم کیوں مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیوں سے مراد قوم لوط کی جو بیٹیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہر
قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، سگی نہیں، جسمانی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ لیکن ان کا جواب بڑا ہی بد تہذیب تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ قومیں مانتی نہیں تھی نبیوں کی باتوں کو، نبیوں کو قتل کر دیتی تھی، یا نبیوں کو نکال دیتی تھی، یا نبیوں کے اوپر پتھر برساتی تھی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے تھے، طائف کی وادی میں مارا گیا تھا آپ کو. تو اسی طرح ان کے اوپر بھی آگے سے کہنے لگے اخرجوا من قریتکم، اس کو نکال دو بستی سے، یہ زیادہ پکیزہ بنتا پھرتا ہے، یعنی وہ ان کا گناہ نہیں نہ کرتے تھے، اس لیے وہ آگے سے اس کو یہ کہتے تھے. الٹا دشمنی کرنے لگے، وطن سے نکالنے کا کہہ دیا اور مارنے مرانے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ ان کی قوم کو بھی بچا لیا. ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا ان کے اوپر نا. قیامت کے دن یہی حال ہوگا، کچھ لوگ تو کچھ نبیوں کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں گے. سب سے زیادہ جو قوم ہوگی نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، پہلے انبیاء میں سے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو قوم ہوگی، امت ہوگی، وہ ہماری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 1000 آدمی ہوں گے، ان 1000 میں سے 99 جو ہے یعنی 999 جو لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب صحابہ اکرام پہ یہ بات بڑی گرا گزری. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ جو 999 ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج کے ہوں گے، اور جو ایک ہوگا وہ میری امت میں سے ہوگا. یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا قوم بہت لمبی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. تو ان کے ساتھ دیکھیں کہ صرف ان کے گھر والے ہی مسلمان ہوئے اور ان کے اندر سے بھی ان کی بیوی نہیں ہوئی تھی. اب حضرت لوط علیہ السلام اتنا بے بس ہو جاتے، اتنا پریشان ہو جاتے، ان کو سمجھاتے لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے تھے تو وہ بھی مطلب کہ لڑکوں کی شکل میں آتے تھے، مردوں کی شکل میں. فرشتے جتنی بھی آتے ہیں کبھی کبھار ہی صحیح شکل میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 بار دیکھا ان کو، وہ لڑکوں کی شکل میں ہی آتے تھے. تو جب فرشتے آتے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، تو یہ جو اس کی بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، یہ چھت پہ چڑھتی اور ریڈ کلر کا دوپٹہ لہرا دیتی. اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس مرد آ گیا، تم آ جاؤ. یعنی ایک قسم کی یہ بھی ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، لیکن یہ خود غلط کام نہیں کرتی تھی. نبی کی بیوی جو ہوتی ہے نا، مشرک کافر ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. یہ خود اس کام کا ارتکاب نہیں کرتی تھی لیکن لوگوں کو بلا لیتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی، ان پہ ترس کرتی تھی. تو لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، نہیں سمجھے. تو جب سمجھاتے رہے نہیں یہ سمجھے، نہیں مانے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اسماعیل کی، اسحاق کی خوشخبری لے کے آئے تھے اور ان کے اوپر عذاب لے کے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے جب مہمان ان کے پاس آئے ہیں، لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا. جب کھانا بچا بھنا تیار کیا تو انہوں نے کھایا نہیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم تو تھا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، وہ گھبرا گئے، کہنے لگے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہاں پہ آپ کے لیے خوشخبری لے کے آئے آپ کے بیٹے اسحاق کی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور ہم قوم لوط پہ عذاب کی خوشخبری لے کے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی خوشخبری سن کے. تو یہ سوال وغیرہ کیے کہ ہم بانجھ ہو چکے ہیں، میری بیوی بڑی ہو چکی ہے. آگے سے بیوی نے بھی کہا کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں، اب میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، جو اللہ چاہتا ہے کرتے ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے کہ یہ کزن میریج ہے، یہ بچے نہیں بچیں گے، یا اب نارمل ہوں گے، یا اس کے ساتھ زیادہ بڑی ہو گئی ہے اب اس کے بچے نہیں ہوں گے. اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس ایج میں چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے، چاہے جون سی مرضی شادی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بات کی. تو اس کے بعد پھر وہ قوم لوط کی طرف جانے لگے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا رنج تھا اس پر کہ اس قوم پہ عذاب آ رہا ہے.
تو وہ چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس، اور مردوں کی شکل میں تھے. تو جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو اس کی بیوی نے چڑھ کے چھت پہ نا دوپٹہ لہرا دیا. تو وہ ساری کی ساری قوم آ گئی لوط علیہ السلام کے پاس. اب لوط علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، جاؤ تمہارے لیے میری امت کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں تم ایسے کیوں کرتے ہو. لیکن وہ آگے کہنے لگے کہ لوط تجھے پتہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں عورتوں سے تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، ہمیں صرف مرد چاہیے، تم ہمیں جانے دو ان کے پاس. تو جب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، میں کافی ہوں ان کے لیے، میں خود ہی دیکھ لوں گا ان کو. اور انہوں نے اپنا ایک پر مارا، حالانکہ وہ پہلے نوجوانوں کی شکل میں تھے، انہوں نے اپنا ایک پر مارا جس سے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور پیچھے مڑ گئے. اور اس کے بعد ان کو بتا کے گئے کہ اب آپ کی قوم پہ تہجد کے ٹائم نا صبح ٹائم عذاب آ جائے گا، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جائیے گا. اور یاد رکھیے کہ جو عذاب ہے وہ ہمیشہ بے خبری میں آتا ہے، جس وقت ہم بالکل بھول چکے ہوتے ہیں خدا کو اور ڈوب چکے ہوتے ہیں گناہ کے اندر، اس وقت عذاب آتا ہے. تو بچا کریں گناہوں سے، اور دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ ہماری اس کام پہ پکڑ نہ کر لے. جب انسان معافی مانگتا رہتا ہے نا، بچتا رہتا ہے گناہ سے، اللہ معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں سارا جہان کرتا ہے ہم کر لیں گے، تو کیا ہے، ڈوب جاتا ہے نا، تب بھی عذاب آتا ہے. ہمیشہ بے خبری میں عذاب آتا ہے. بے خبری میں انسان گناہ کے اندر جب ڈوبا ہوتا ہے، تبھی جب رات کو آپ لوگ تنہائی میں لیٹ کے گناہ کی چیزیں دیکھتے ہو نا، ایک بار ضرور لرز جایا کرے اس بات پہ کہ کہیں میری موت نہ آ جائے. یا دن کے ٹائم میں جب تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ایک بار ضرور سوچ لیا کرے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے، اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا. اب جب کہ یہ مطلب کہ لوط علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، اور یہ بھی بڑے دکھی ہوئے، رونے والے ہوئے کہ ہیں اب میری قوم پہ عذاب آ جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جائیے گا. تو یہ نکل گئے تہجد کے ٹائم، اور ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کو نہ لے کے جائے ساتھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ خود ہی ساتھ چلی گئی. جب یہ لوگ چلے گئے، بستی سے باہر نکل گئے نا، تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا ہر انسان کا. وہ آ کے پتھر ان کے سر پہ لگتا تھا اور وہیں وہ برباد ہو جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے. اور یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ جا رہی تھی، جب پیچھے سے پتھروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی نا، تو اس کو ان پہ رحم آ گیا. کافر پہ جو انسان اس وقت رحم کرتا ہے عذاب کے درمیان، اس کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کے رحم آ گیا اس کو. یہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، اور جب یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی، تب اس کے بھی پتھر لگا اور یہ بھی وہیں پہ تباہ ہو گئی. اب دیکھیے نبی کا نبی ہونا اس کو بچا نہیں سکا. نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے تھے، اور ان کی بیوی بھی جہنمی تھی، وہ بھی کافرہ تھی. یہاں پہ نبی لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، یہ بھی نہیں بچا سکے اپنی بیوی کو، دونوں نہیں بچا سکے. اب وہ بھی ساتھ ہی تباہ ہو گئی. جتنے لوگ تھے سب کے سب تباہ ہو گئے، صرف یہ جو چند گھر والے تھے اور خود لوط علیہ السلام تھے، یہ بچ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جو انبیاء کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کی حدیں پار کرتے ہیں، بادشاہ اس نے وہ چراغاں رکھی ہوئی ہے، چراغاں کے باہر جو باہر نکلے گا اس کی پکڑ ہوگی. جیسے ہمارے یہاں پہ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کیا پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی لگاتا ہے یا بدلے میں قتل کرتا ہے. باغ ہوتا ہے، وہ ریوڑ ہوتا ہے، وہ بکری اس ریوڑ جائیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے. اسی طرح اللہ کی ایک چراغ ہے، کام کردہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ دیکھیں کہ وہ قوم لوط کا فعل کر رہا ہے، اسے دیوار سے گرا دیں، اس کو تباہ کر دیں، اسے مار ڈالیں پتھروں سے،
مار ڈالنا چاہیے، جو قوم لوط کا فیل کرتا ہے اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اور علماء کا یہ فرمان ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا وہ بے شادی شدہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم قوم لوط کا فیل کرتے دیکھو، اس کو اور جس کے ساتھ وہ کر رہا ہے دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ان کو رجم کر ڈالو، اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کے 100 کوڑے مارو، یعنی جو زنا کی سزا رکھی گئی ہے وہی قوم لوط کے فعل کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور ان کے مرد تو ایک طرف، ان کی عورتیں بھی اس قسم کی لواطت کے اندر پھنسی ہوئی تھی۔ اور امت نے، جو امت کے علماء ہیں بڑے بڑے، ان سب نے کہا ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ جس انسان کے اندر یہ فعل آ جائے، جماع الامت کا یہ اقوال ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، جس کے اندر یہ پچھلے سالوں کی بات ہے یا 2 سال کی، 1 سال کی بات ہے، ہماری پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مرد جو ہے وہ مرد سے شادی کر لیں۔ تو وہ تو پھر علماء کو اللہ تعالیٰ جزا دے، اجر عظیم دے، یہ اٹھے اور انہوں نے بڑے اس کے اوپر لیکچر دیے، جس وجہ سے انہوں نے پھر اپنا فتویٰ جو ہے، اپنا جو ہے وہ مطلب کال واپس لے لیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ بس پہلے تو اللہ کے اتنے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اب پتھروں کی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر برسیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ کام منع کر دیا، ادروائز انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ اور باقاعدہ شاید پتہ نہیں وہ کون سا ایم پی اے تھا یا ایم این اے تھا، مجھے علم نہیں ہے، اس کے بیٹے کی تصویر دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں اس نے شادی کی بھی ہے۔ تو یہ وہ جرم ہے جو ایک حد کراس کر جاتا ہے، جو کہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ نے پتھر برسائے اس قوم کے اوپر۔ اور دیکھیے قوم لوط کے اندر جو ان کی بیوی تھی نا، وہ یہ کام نہیں کرتی تھی، وہ صرف ساتھ دیتی تھی، وہ صرف ساتھ دیتی تھی، وہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور کیا کہتا ہے، فانظر کیف کان، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھیے گناہ گاروں کا انجام کیسا ہے۔ اب یہ آئیڈیا ہے کہ اگر اس دنیا میں اتنا برا عذاب ہے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا۔ جو انسان دنیا میں یہ فعل کرتا ہے اس کا پھر آخرت میں کیا انجام ہوگا، اسے کیا عذاب ہوگا اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک تنور نما آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور برہنہ ہوں گے دونوں، آگ کبھی ان کو اوپر لے کے آئے گی، کبھی ان کو نیچے لے کے آئے گی۔ جو عورتیں مردوں کے لیے سنورتی ہیں، جو مرد عورتوں کے لیے، یا جو کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد یہ سزا ہوگی۔ اور کیا کہتے ہیں پھر، حلال گوشت، مطلب صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے گندا خراب سڑا ہوا گوشت کھائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی گاندھی کھاتے تھے، تو آخرت میں بھی ان کی یہی سزا ہوگی۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو چستوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی حدیں کراس کرتا ہے نا اللہ کی، تو پھر اللہ بھی اس کو بہت بڑا عذاب دیتا ہے۔ اس نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جینے کی کوشش کیا کریں، اس کے اندر رہنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ عمل کرنے کی توفیق